پی ٹی آئی میں ایک سرٹن گروپ سے بات کرتے ہیں، پھر دوسرے سے کرتے ہیں، پھر تیسرے سے کرتے ہیں، تینوں کے پاس اپنے سچا ہونے، اپنے عمران خان کے ساتھ لائل ہونے، پارٹی کے بہتری کے لیے کام کرنے کے حوالے سے اور دوسرے کے غدار ہونے کے حوالے سے بھرپور دلائل موجود۔ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے دھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جو اس تحریک کو پلان کرنے کے حوالے سے سب سے اہم اجلاس تھا وہ جمعے کے روز والی کور کمیٹی تھی۔ کور کمیٹی کے اراکین ہیں 82 میں سے 41 لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے اور زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں نے بات کی۔ مینج ہے، ڈر ہے، خوف ہے، مقدمے ہیں فار وٹ ایور ریزن۔ دا پوائنٹ از کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو اس میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ علیحدہ ہو جائے۔ 10 میں سے 3 یا 4 نے کہا کہ عمران خان کی رہائی، ٹھیک ہے، باقی 6 نے کہا کہ عمران خان کی رہائی سے اس کو تعبیر نہ کریں۔ اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ اناؤنس کون کرے گا، اناؤنس کون کرے گا، کیونکہ جو اناؤنس کر دیا، جس نے پلان بتا دیا کہ یہ پلان ہے، تو اس کو تو گرفتار کر لیں گے، اس کے اوپر تو پرچے ہو جائیں گے، اس کے اوپر تو چھاپے پڑیں گے۔ عیسیٰ نقوی، تھینک یو ونس اگین آفٹر اے لانگ ٹائم۔ آپ کو تو ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ 2 چیزوں پہ بات کرنی ہے یار۔ ایک تو یہ پی ٹی آئی کے اندر کی کہانی، سینٹ کے الیکشن لے لیں، تحریک لے لیں، یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ پی ٹی آئی کو ہوا کیا ہے اچانک۔ مطلب ایک اتنا دھیما شخص، پیار سے گفتگو کرنے والا، وہ بھی غصے میں بول رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اس پہ بھی بات کریں گے، پی ٹی آئی کی اندرونی حالات اور آئندہ کیا لاہے عمل کیا ہوگا، سینٹ کے الیکشنز کے لیے وہ کیا کریں گے۔ اور دوسرا، حکومت کو ذرا بھی کوئی خیال نہیں، شرم نہیں آ رہی کہ لوگ مہنگائی کے نیچے پہلے ہی بہت بری طرح دبے ہوئے تھے، اب پھر بہانہ کیا جی، آئی ایم ایف، آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کی ایسی کنڈیشن تو نہیں ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھانی، انہوں نے تو ایک سیٹ ٹارگٹ دینا ہے آپ کو ریونیو کا، بس ریونیو پورا کرنا ہے۔ اب آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا ذرا، پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے، اندر کی کہانی ہے کیا؟ سنا ہے آپ کے پاس جو کل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی انسائیڈ ہے۔ کل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے، جو اس سے پہلے ہوئی ہے، جو جمعے والے دن ہوئی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے ضمیر حیدر صاحب کہ جب میں نے اس کے حوالے سے تفصیلات سامنے رکھی نا، تو کیونکہ اس وقت کچھ چیزیں سامنے نہیں تھیں اور بالکل آغاز تھا۔ ایک صرف پشاور کی پارلیمانی پارٹی، پشاور میں ایک خیبر پختونخوا کا جو اجلاس ہے وہ ہوا تھا، اس کی پہلے تفصیل رکھی تھی، اور پھر جب جمعے والے دن کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، تفصیل رکھی، بہت سارے لوگوں نے کامنٹس بھی کیے، سوالات بھی اٹھائے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ جناب کوئی کسی کے کہنے کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب سب لوگوں نے ہفتے والے دن اس سٹوری کو انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر سب کو احساس ہوا ہوگا کہ اس وقت انٹرنلی پاکستان تحریک انصاف میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ میں نام بتاؤں کہ جناب فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ، I'm a reporter, I'm not representing any دھڑا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اس وقت اگر پی ٹی آئی میں ایک سرٹن گروپ سے بات کرتے ہیں، پھر دوسرے سے کرتے ہیں، پھر تیسرے سے کرتے ہیں، تینوں کے پاس اپنے سچا ہونے، اپنے عمران خان کے ساتھ لائل ہونے، پارٹی کے بہتری کے لیے کام کرنے کے حوالے سے اور دوسرے کے غدار ہونے کے حوالے سے بھرپور دلائل موجود ہیں۔ ہر شخص اندر ایک علیحدہ سے دھڑا فالو کر رہا ہے، یعنی کہ سب کے اپنے اپنے پسند ناپسند ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں گا، وہ خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے۔ میں ابھی کا بتاؤں گا کہ ابھی کیا چل رہا ہے نون لیگ میں۔ کیا عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے دھڑے نہیں ہوتے تھے؟ فواد چودھری کہاں ہوتے تھے؟ کس کے پسند کیا تھی؟ کون پنجاب میں چیف منسٹر کے لیے لابنگ کر رہا تھا؟ کون اس کے خلاف لابنگ کر رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں پارٹیوں میں ہوتی ہیں۔ تحریک انصاف کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کنیکشن کٹ آف ہوا ہے، ورنہ دیر اینڈ دین جو پارٹی کا لیڈر ہے اس نے سب کی بات سننی ہے۔ تو ابھی جو لاسٹ ٹویٹ آیا ہے اس میں تو واضح طور پہ عمران خان نے یہ بھی بولا ہے کہ جی بس کریں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ نے باتیں شروع کی، ہاں، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پبلکلی آپ کو اپنے اختلافات کی بات نہیں کرنی، اس میں آپ نے کسی کو ریپریمانڈ بھی کرنا ہوتا ہے نا، کسی کو پنش بھی کرنا ہوتا ہے، کسی کو شٹ اپ کال بھی دینی ہوتی ہے۔ وہ تب ہوتی ہے کہ جب آپ بالکل فری مائنڈ، فری اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کر تمام لوگوں کی بات سنتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہے وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے غلط ہے اس کو غلط بتاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی سیاسی لیڈرز جیل میں گئے ہیں، ان کی پارٹیوں میں یہ مسئلہ
اس لحاظ سے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کا رابطہ اور ان کا کنیکشن اور ان کا میسج وہ بحال رہا ہے تمام قسم کے لوگوں کے ساتھ. ناؤ کمنگ ٹو دس پوائنٹ, ابھی تحریک انصاف پہ آنے سے پہلے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نون لیگ میں ایک باقاعدہ رساکشی اور لڑائی چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ خامخواہی محمد مالک صاحب نے جو خبر دی ہے کہ شوگر والے معاملے کے اوپر خاندان کی ایک میٹنگ ہوئی اور خاندان کی میٹنگ میں شہباز شریف کو پریشرائز کیا گیا اور چینی والے معاملے پہ کہا گیا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں, تو بادل نخواستہ ان کو یہ کرنا پڑا. اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ والی انفارمیشن کوئی نہ کوئی بتا رہا ہے نا, کہیں ٹیبل کے نیچے تو کوئی موجود نہیں تھا. دوسرے اینڈ کے اوپر فواد حسن فواد جو کہ میاں صاحب کے آپ کو یاد ہے, تو وہ شہباز شریف کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور موجودہ وفاقی حکومت کو کہ وہ یہ کیا پالیسیاں لے کے چل رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, ابھی خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ایک لڑائی اور ایک جنگ چل رہی ہے نون لیگ میں کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے. آپ تو ابھی سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ مشال یوسف زئی یا مرزا آفریدی یا عرفان سلیم کو ٹکٹ نہیں ملا, فلاں کو ٹکٹ نہیں ملا, اس وجہ سے کہ جناب خرم ذیشان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا, مرزا آفریدی کہاں سے آ گئے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روبینہ ناز کو نہیں جانتے, کچھ کہتے ہیں کہ روبینہ ناز سے زیادہ تو خدمات خواتین کی یہ تو اس وقت سے ہے, یہ نئے والے وکلا کے آنے سے پہلے سے ہے. پھر مشال یوسف زئی کے حوالے سے یہ ہے تو پارٹی کی نا. سمر ہارون بلور کے اوپر نون لیگ میں اس وقت ایک بہت ایکٹیو جھگڑا ہوا ہے, اور وہ جھگڑا کس بات پہ ہوا, اور وہ وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے اوپر غداری کے اور اس کے پیسے کھانے کے الزامات لگے کہ یہ کیا ہوا کہ آپ کسی شخص کو پارٹی میں لیں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو آپ کی جماعت میں پہلے دن مخصوص نشست پہ, یا تو آپ یہ کہیں نا کہ جنرل نشست پہ الیکشن لڑیں گے, کوئی بھی بندہ آتا ہے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو ٹکٹ دیں گے, یہ اور بات ہے. جنرل نشست پہ پھر امیر مقام کے جو سینٹ کی ٹکٹ ہے بیٹے کے یا بھتیجے کی, اس کے اوپر ایک اندر لڑائی چلی ہوئی ہے کہ بھائی ایک کو آپ نے اس کو اپوزیشن والا رول بھی دیا ہوا ہے, ایک کوئی سرکاری رول. ویسے ایک خبر اور بھی ہے اس میں, اختیار ولی خان بھی امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید اس کو, لیکن سب کے پاس ہے نا اب اندر نون اس کو شاید سینیٹر بنا دیں گے. لیکن اس وقت کا کمال یہ ہوا ہے کہ میڈیا کا جو زیادہ ہائی لائٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا اندرونی جھگڑا اور اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کے اندر سے بھی چیزیں تو لیک ہوئی ہیں نا, باہر آئی ہیں. اب وہ سارے معاملے میں آپ جو سائڈز آف سٹوری سنتے ہیں, ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے سب کو معلوم ہے کتنی بڑی کنٹروورسی تھی مرزا آفریدی کے گھر جانا, اور مرزا آفریدی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے, اور وہاں پہ باقاعدہ قوالی اور ایک جشن. اب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوتی ہے. اطلاع یہ ہے کہ اس میں دوسرا شخص بھی موجود تھا جن کا نام ہے ظہیر عباس. اب وہ وہاں پہ موجود تھے. بیرسٹر سیف کا یہ کلیم ہے کہ عمران خان نے مجھے نام لکھوائے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے کہا ہے کہ پارٹی لیڈرز مشاورت کریں. وہ جو مشاورت والی بات ہے وہ میں آپ کو اطلاع کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. عمران خان نے مشاورت کرنے کا کہا تھا کس بات پر؟ عمران خان نے مشاورت کرنے کا کہا تھا جب عمران خان سے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں سینٹ کا یا الیکشن جو ہے وہ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کروائیں, کہ الیکشن نہ ہو, ووٹنگ نہ ہو. بیلٹ کے اوپر خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ چانس ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں گنڈا پور سے, آپ باہر نہیں ہیں, پیسہ چل رہا ہے. 3 لوگوں کا نام لے کے خان صاحب کو یہ الفاظ کہے گئے کہ وہ بوریاں لے کر بیٹھے ہوئے, اور بوریاں پیسوں کی بھر کے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, شو آف ہینڈ نہیں ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارے اگر کوئی ایک سیٹ لوز ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ ظاہری بات ہے. خان صاحب نے پوچھا تو ابھی ہم کتنے سیٹ, اگر ہم اس طریقے سے کریں تو ہم کتنے نکال لیں گے؟ انہوں نے کہا خان صاحب اگر ہم بغیر مقابلے کے کرتے ہیں تو 6 ہمیں مل جائیں گی یا 7 مل جائیں گی, ان کو 5 مل جائیں گی یا 4 مل جائیں گی, یہ پاسبلٹی ہے. دوسری صورت میں اگر ہم مقابلے میں جاتے ہیں اور ہمارے لوگ بکتے ہیں اور ہمارے سے لوگ ٹوٹتے ہیں تو پھر آگے کی ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی. اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ معاملہ سینٹ انتخابات میں کیا کرنا ہے, اس پہ مشاورت کر لے پارٹی کے کیا کرنا ہے. نام تو فائنل نہیں کیے نا انہوں نے, نام کیے فائنل نہیں, انہوں نے عمران خان نے خود نام فائنل کیا. نام تو بیرسٹر سیف کا کلیم ہے نا, بیرسٹر سیف کا کلیم ہے. اب دوسری تو پھر علیمہ خان کی جو بات ہے اس پہ کوسچن آ جاتا ہے نا کہ وہ کہتی ہیں کہ جی سینٹ کے آپ کے مطابق یہ ہے کہ سینٹ میں الیکشن
کے حوالے سے طریقہ کار پہ مشاورت کرو کہ مطلب بلا مقابلہ. نہیں یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر تو اسپیسیفکلی میرے پاس ٹھیک ہے, لیکن علیمہ صاحبہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی سینٹ کے ناموں پہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشال یوسفزئی کا نام ہے. اوکے اچھا. اب مشال یوسفزئی کے حوالے سے ان کی پارٹی میں اوپنلی پتہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے خبریں کوئی چلوائی ہیں, کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں, ان کے بیٹے کے باہر ہونے کے حوالے سے بات کی ہے, انہوں نے مختلف گروپس میں ان کے خلاف بات کی ہے. لہٰذا شاید دیکھیں ہر بندے سے جب آپ پوچھتے ہیں نا they have their own side of story. The point is کہ اس وقت جو میسج چلا ہے نا, جو تحریک انصاف میں اس ملاقات کے بعد میسج چلا ہے, وہ میسج یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فلاں ناموں کی منظوری دے دی جو آپ کے سامنے ہے, جس میں مراد سعید, فیصل جاوید, مرزا آفریدی, اعظم سواتی ہیں, نور الحق قادری ہیں, ربینہ ناز ہیں, اور وہ مشال یوسف. ایک نام اور بھی میرے سامنے آیا, وہ نشتر صاحبہ, کیا ہے ثانیہ نشتر صاحبہ کی نشست پر ہی جو ہے وہ مشال یوسف کہا گیا کہ وہ مطلب کہ انہوں نے کیونکہ چھوڑ دی تھی نشست, وہ غالباً کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ چلی گئی, تو اس وجہ سے تو پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے مسائل ان کے تو بہت چل رہے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اب ایک میسج آتا ہے آج سے کوئی 10-15 دن پہلے کہ جی تحریک چلائی جائے, بھرپور تیاری کی جائے, اور 5 اگست کو پیک ہونا چاہیے اس کا پینک. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں 5 اگست کیا بھائی, 90 دن کا پلان آ گیا. 90 دن کا پلان آتا ہے, اس کے بعد جو جن کو عالیہ حمزہ صاحبہ کو جن کو پنجاب کے حوالے سے ٹاسک دی ہوئی ہے, وہ کہتی ہیں کہ جی 5 اگست سے تحریک کا آغاز ہوگا. اب یہ کنفیوژن, ورکر تو پریشان ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے تو پیک کی بات کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر, جو ڈارک اور گرے ایریا کریٹ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈیلیبریٹلی ہے, یا اپنی دکان چمکانے کے لیے گورنمنٹ نے کیا. ابھی میں لاسٹ ویڈیو میں صدیق جان کے ساتھ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں, عمران خان نے جو علیمہ خان صاحبہ اور انہوں نے باہر آ کے ٹاک کی ہے, اس ٹاک میں بڑی کلیئرلی ایک بات کی کہ آپ نے عمران خان کا میسج ری پوسٹ کرنا ہے, ری ٹویٹ کرنا ہے. پھر عمران خان کا ٹویٹ آیا, اس میں کہا گیا کہ میرے اس پیغام کو ری ٹویٹ کریں تمام پارٹی رہنما, اور اس کے اوپر پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ری ٹویٹ نہیں کیا ہوا, پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ری ٹویٹ نہیں کیا ہوا. آپ کسی اور کی کیا بات کریں گے؟ تو جب آپ تحریک انصاف کی موجودہ اس وقت باہر والے قیادت, اچھا لیکن اس ٹویٹ میں کہیں, میں نے بھی بڑی تھورلی پڑھی ہے, اس ٹویٹ میں کہیں تحریک کے حوالے سے پھر ڈیٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ کس دن ہونی ہے. بس انہوں نے کہا کہ بھرپور احتجاج نہیں, 5 تاریخ کا کہا گیا ہے نا. اس 5 تاریخ کا دیکھیں وہ وہ تو پہلے بار بار پیغام دیا گیا ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ عمران خان کو بھی اندازہ ہے, یہ پارٹی کو بھی اندازہ ہے کہ 5 اگست کو کوئی انہوں نے انقلاب برپا نہیں کرنا. صحیح. دیر پوائنٹ واز کہ آپ نے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد, دیر پوائنٹ واز کہ 5 اگست کو کیونکہ عمران خان کو 2 سال جیل میں پورے ہو رہے ہیں, تو اٹ شوڈ ناٹ گو as an ordinary day. اس کو احتجاج کرنا ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ جس دن سے تحریک کی کال یا تحریک شروع ہونے کی بات ہے, so do you see that it's a non-starter now from the word go? نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے اس میں تحریک انصاف میں پوٹینشیل اور تحریک انصاف کا پوٹینشیل اس وقت تک برقرار ہے جس وقت تک موجودہ حکومت, دیکھیں یا تو موجودہ حکومت کوئی اچھے کام کر رہی ہو. 3.5 سال میں اگر آپ گیس کے بل کو جو 100 روپے تھا 1300 پہ لے گئے ہیں, میں صرف ایگزامپل پہ 1300%. بجلی کا یونٹ جو 12 سے 17 روپے تھا اس کو آپ 75-76 پہ لا کر ریورس لگا کر 55-56 پر لا چکے ہیں. اگر پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ 150 روپے تھیں, آپ اٹھا کر ان کو 250-300 تک جا کے پھر 250 تک آ کر پھر 300 تک لا چکے ہیں. آج بھی تقریباً 274 روپے لیٹر ہے. تو جب آپ 350 پر لا چکے ہیں, جس وقت بے روزگاری کی جو رپورٹ ہے ان امپلائمنٹ کی, آپ نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ٹویٹ کی, یہ سارے مسائل ہیں. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے نا اس کے حوالے سے یہ تو ابھی مطلب لوگ باہر, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ باقاعدہ نکلتے ہیں تو اس میں پھر بڑی جان پڑ سکتی ہے. لے آئیں آپ $100 ارب لے آئیں کہیں سے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں انویسٹمنٹ لے آئیں بہترین. نہیں, میں یہ اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا, اگر پی ٹی آئی اگر اس وقت اس سارے ماحول کو کیش ان کرتی ہے
ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ تو تیار ہیں نکلنے کے لیے, مر رہے ہیں نا. لوگ دیکھیں, لوگوں کی صورتحال اب اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے نا, تو لیڈرز اگر نہیں نکلنا چاہیں گے تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے نا, بات تو مسئلہ تو یہ ہے نا. میں تو آپ کو, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے نان اسٹارٹر. میں نے تو خبر یہ دی تھی کہ جو اس تحریک کو پلان کرنے کے حوالے سے سب سے اہم اجلاس تھا وہ جمعے کے روز والی کور کمیٹی تھی. کور کمیٹی کے اراکین ہیں 82 میں سے 41 لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے, اور زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں نے بات کی. اور یہ تحریک انصاف کی گزشتہ 2 سالوں میں, یعنی عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد سے اب تک ہونے والی مختصر ترین کور کمیٹی اجلاس تھا, ٹھیک ہے, جو صرف 57 منٹ جاری رہا. اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کی منتیں کی گئی کہ جب عمران خان کو 700 دن ہوئے جیل میں تو اس کے حوالے سے کوئی پیغام اپنے ٹویٹر پہ ڈالیں, تو صرف 29 لوگوں نے اس کے اوپر بیان ڈالا, باقی لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی نہیں کی. اور وہاں پر جو گفتگو کہاں سے مینج ہو رہے ہیں, وہاں پر جو مینج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز, مینج ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, مقدمے ہیں, فار وٹ ایور ریزن. دا پوائنٹ از کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, جو اس میں حصہ نہیں لے سکتا, وہ علیحدہ ہو جائے, یا میں اس کے بارے میں خود فیصلہ جیل سے کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں؟ اندازہ 80%. نہیں تو آپ نے بھی کہا کہ 41% نہیں یا 40% نہیں ہے, ٹویٹ کی ہے. اب بات پوری سنیں. 82 میں سے 41 شریک ہوئے, ٹویٹ پہ بعد میں آتے ہیں, 41 شریک ہوئے, 41 میں سے 10 نے بات کی, 10 نے بات اور 57 منٹ 10 میں سے 3 یا 4 نے کہا کہ عمران خان کی رہائی, ٹھیک ہے, باقی 6 نے کہا کہ عمران خان کی رہائی سے اس کو تعبیر نہ کریں. اچھا, عمران خان کی تحریک کو, ہاں تحریک کو, کیونکہ عمران خان کی رہائی ہونی نہیں ہے اس تحریک سے. ٹھیک ہے, بندے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے. ہیں. تو پھر تحریک کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے, اس کو ٹائٹل کیا, رول آف لا سے اس کو رول آف لا, کہ ہم تو رول آف لا کے لیے باہر نکل رہے ہیں, اور رول آف لا ہوگا تو عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے. اگر ہم اس کو, اچھا ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے کہ اگر آپ عوام کے مسائل کو بھی تو کیشن کر سکتے ہیں, اگر آپ اس کو پرائمری آبجیکٹو کے طور پہ سامنے رکھیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ کیونکہ عمران خان نے 5 اگست کو کوئی ہماری تحریک کے نتیجے میں باہر نہیں آ جانا, لہٰذا یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دیکھیں ان کی تحریک ناکام ہو گئی, اس لیے ہم عمران خان کو ایجنڈا پہ رکھتے ہی نہیں. ایجنڈا ہم رکھتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. تو اس کے جو تنقید کرنے والے ہیں اس رائے کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر 2 سال سے جیل میں, آپ عمران خان کا نام ہی نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کس چیز کی تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ آبویسلی ایک ڈویژن موجود ہے. البتہ جو عمران خان کا پیغام ہے اس کو سو سیکریٹیولی رکھا گیا, اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں بتایا گیا, اور سو مچ سو, ابھی آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کی, اب اس مرزا آفریدی والے انسیڈنٹ کے بعد غصہ تو آپ نے سب نے دیکھ لیا ان کا. ان سے جو صوبائی تنظیمیں ہیں, صدور ہیں, ذمہ داران ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پلان دیں مرکز تحریک انصاف کے, سینٹرل پلان کیا ہے. تو رائے صاحب نے میری اطلاع کے مطابق بہت ہی غصے میں اس میں یہ کہا کہ میں کسی کو پلان کے نہ ہونے کے پیچھے نہیں چھپنے دوں گا, سب آزاد ہیں, اپنے اپنے صوبے, اپنی اپنی تنظیم موجود ہے, آپ اپنا اپنا پلان دیں, پلان لے کے آئیں. یعنی یہ اسی طرح ہے 5 اگست کو کیا کرنا ہے تحریک کے حوالے سے, یہ اسی طرح ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہے, تو اپنی اپنی تو سلمان اکرم راجہ صاحب مطلب بھار نہیں اٹھانا چاہتے کسی ڈیسیژن کا. میں بھی ہو سکتا ہے نا ایسے. دیکھیں انہوں نے تو ایک نیا سٹائل آف, اب اپنا وہ ہے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈیلائز کرتے ہوں موہن داس کرم چند گاندھی کو. آپ نے ان کا بیان سنا جب وہ لاہور جانے سے پہلے کہ ہم ایک پرائیویٹ عمارت کی طرف جا رہے ہیں, کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو کہیں روکا جائے, انہوں نے کہا تو ہم رک جائیں گے. تو یعنی کہ وہ ہے کہ اگر بھرشٹاچار اور اتیاچار کا جواب پیار سے دیں گے, کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے گا تو دوسرا آگے کر دیں گے. ہو سکتا ہے, دیکھیں وہ نستا لیگ میں سمجھ گیا, لیکن وہ جو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, وہ اپنے سٹائل, لیکن جو عالیہ حمزہ کے سوالات پہ انہوں نے جتنا غصہ, اور اتنا تو ویسے انہوں نے کبھی مریم نواز پہ یا نون لیگ پہ یا حکومت پہ غصہ, یا عوام کے پریشانیوں کے حق میں کتنے غصے میں نہیں بولے کہ اس غصے میں, اس لہجے میں. اچھا چلیں, تو ابھی مجھے فائنلی بس ایک بات بتا دیں کہ کتنا زور دیکھ رہے ہیں تحریک میں, پی ٹی آئی کی تحریک میں, کیا 5 اگست کو واقعی کوئی بڑا شوق کر سکے گی؟ دیکھیں میں آپ اپنی اپنی جگہوں پہ, یہاں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک سب جگہ سب لوگ سب پورے پاکستان سے ایک جگہ. دیکھیں تحریک انصاف کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, تحریک انصاف اس کو حکومت اس کو مینج کر لے گی یا نہیں کر لے گی, لیکن صورتحال میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ غالباً فلوریڈا میں تھا,
ब्लैक लाइव्स मैटर जहाँ से एक पूरी अमेरिका में हंगामे फूट पड़े थे, आई कैन नॉट ब्रीथ हैशटैग चला था, एक सियाह फाम शख्स था उसके साथ पुलिस स्टोर ने के जो उसको मारा बाहर था, जमीन बिल्कुल। पे मौजूद था, घुटना रखा हुआ था उसके गर्दन के ऊपर एक पुलिस वाले ने। सफेद फार्म पुलिस वाले ने। हाँ, सही। एक इंसिडेंट होता है और उस वक्त के जो मारूजी हालात हैं उस पे डिपेंड करता है कि नेशनल सेंटिमेंट क्या बनता है। ठीक है। आप याद करें कि कोई कॉल हुई थी 10 अप्रैल को, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात 2022, जिस द डे इमरान खान लेफ्ट, लोग बाहर आए थे, खुद ही आ गए थे, मोबाइल फोन की टॉर्च लगाई हुई थी, बिल्कुल तराने पड़े जा रहे थे, वो कराची की वीडियोस आई थी, लाहौर की। और तो आई व्हाट वी कैन असेस राइट नाउ इज कि जो अभी देखें पेट्रोल की जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं, जो इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है, तो पीटीआई को नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त सेंटीमेंट ऐसा है, इसको कैश इन करवा लेना चाहिए? नहीं, कैश इन का वो तो मेरा ख्याल है कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो दे आर एक्चुअली यू नो डिलिबरेटली ट्राइंग टू कूल इट डाउन। लोगों को जाहिर है कि एक वो मिलता है ना, मौका मिलता है। सेंट्रल स्ट्रेटजी की अनाउंसमेंट अगर मैं आपको बताऊं कि आएगी कोई या नहीं है, सो मच सो उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये कहा गया कि अनाउंस कौन करेगा, अनाउंस कौन करेगा, क्योंकि जो अनाउंस कर दिया, जिसने प्लान बता दिया कि ये प्लान है, तो उसको तो गिरफ्तार कर लेंगे, उसके ऊपर तो पर्चे हो जाएंगे, उसके ऊपर तो छापे पड़ेंगे। तो ये किसी एक पे नहीं होना चाहिए। कोई वो तो पहले ही मैकेनिज्म बनाए, शुरू हो चुकी भी है, पंजाब में तो काफी पकड़ दकड़ कोई मैकेनिज्म बनाए कि कोई आज खुद तो नहीं हो सकता ना यार। ईसा मुझे ये बताएं कि कोई ना कोई अनाउंस करेगा, कोई डेट बताएगा, कोई वेन्यू बताएगा, तो उसी तरह चीजें चलेंगी ना। अली मीन गंडापुर बताएगा कि यार मैं केपी से इतने बजे निकलूंगा, यहाँ पे आऊंगा। देखें हम ये इंडिजिनस कहां से मतलब लोग ऐसे निकल आएंगे 5 अगस्त को? कोई भी बंदा तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी को अगर या उनकी होने वाले इवेंट्स को रिपोर्ट कर रहा है और उस पर अपना एनालिसिस भी दे रहा है कि अच्छी स्ट्रेटजी है या बुरी स्ट्रेटजी है या वीक है या स्ट्रांग है, जब वो ये बात कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं किसी बात पे एनालिसिस देते हुए, डॉट्स कनेक्ट करते हुए तनकीद कर रहा हूँ, टर्न्स आउट लेटर पार्ट ऑफ द डे कि सबको जनाब तहरीक इंसाफ ने अचानक से सरप्राइज दे दिया और ये सारा कुछ जानबूझ के ये जानबूझ के किया जा रहा था। असल में प्लान मौजूद था, प्लान सिर्फ 5 लोगों के या प्राइमरी 3 लोगों के या 2 लोगों के पास था। अच्छा, ये वो जिस तरह वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अंडरग्राउंड काम करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो अचानक इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी ना बना सके, एप्रीहेंड ना कर सके, दे पुट देयर गार्ड डाउन और 5 अगस्त को हम कुछ मैं यानी could be possibility, yeah, I understand, डिस्कस करते हो मैं बात। वैसे this would be a more saner way, हो सकता है कि ज़मीर हैदर के जनाब तज्जिए और ईसा नकवी के तज्जिए और सदीक जान के और फलां के सारों के उठा के कागज में जनाब ऐसे करके फाड़ के फेंक देंगे। देखें जनाब हमने कैसा सारे लोगों को सरप्राइज दिया, कंफ्यूज किया, हमने तो स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। दिस वुड बी अ गुड थिंग अगर वो जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और बाहर आ रही हैं उनकी बेसिस में मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन अब आपने बताया ना धड़ेबाजी तो है ना, मतलब 2-2 3-3 धड़े बने हुए हैं, अब उसमें मामला चले। सेनेट के टिकट पे आपने भी बात की है, वो भी चले, लगता है कि उस पे कोई कंसेंसस हो जाएगा इन 5 हाँ वो दैट इज कम्युनिकेटेड, आई थिंक उस पे द वे इट हैज बीन पेश्ड एंड वो के इमरान खान का डिसीजन है, तो वो अब बैलेट नहीं होगा अनअपोज्ड। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ, चलें एक और खबर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो चीज़ें बाहर आ रही थी और लीक हो रही थी और रिपोर्ट हो रही थी बहुत सारे लोगों के, तो मामला जो है वो कुरान उठाने तक बहुत सारे लोगों के दरमियान गया कि आइंदा जो होगी कोर कमेटी, इनसे कुरान उठवाएं। अच्छा, आइंदा जब भी इजलास होगा। अच्छा, लास्ट क्विकली बस 2-3 मिनट में एक तो ये कि मुझे बताएं कि इतनी महंगाई, फिर आए रोज मजीद बर्डन, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत का क्या दिल ही नहीं है हुकूमत करने का? नहीं, कोई जानबूझ के नहीं करता। देखें शौक तो नहीं होता ना किसी को, दे वुड वांट कि हम कुछ अच्छा करें, कोई दबाम हो, कोई हमारे पास कोई फेस हो। असल चीज़ ये है कि द कैपेसिटी टू डिलीवर, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 फिक्सिंग। देखें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर आप दुनिया में फहरिस्त बनाएंगे तो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त मुल्क कौन सा है, जिसका खुद का मफाद भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, वो चीन है। चाइना। वो चाइना आपको पहले अभी रोल ओवर कर दिया उसने। पहले वो क्लोज डोर छुप छुप के बताता था, वो 3-4 मरतबा पब्लिकली सीनियर लेवल के ऊपर ये बात कह चुका है कि आप अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ,
लॉ एंड ऑर्डर एंड पुट योर हाउस इन ऑर्डर, बेसिकली ये दो चीजें। अगर आप वो बुनियाद ही नहीं एड्रेस कर रहे और उसकी वजह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट अपनी फुल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या लोग जो हैं अपना फुल डिलीवर नहीं कर पा रहे, प्री ऑक्युपाइड हैं विद देयर ओन रिजेंटमेंट्स, क्या आपने 8 फरवरी को जाके वोट किसी और को डाला था एंड टर्न्स आउट के 47 के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा कुछ है। आप भाई एक मर्तबा उठा के फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मुंह पे मारे इन सब के, जनाब ये नवाज शरीफ के फॉर्म 45 है ओरिजिनल, डॉक्टर यास्मीन राशिद को हमने पछाड़ के रख दिया, कर देना साबित, एक दफा अपना हक हुक्मरानी एस्टैब्लिश करें, सही है, देन डू इट। आप यील्ड कहां से करते हैं? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कुछ चीजों को मैनेज करने की बात होती है ना। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जी ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कि ये मतलब जहां से बेसिक टारगेट तो रेवेन्यू का है ना, तो रेवेन्यू अगर आप इस तरह जनरेट कर रहे हैं कि बिजली के बिल बढ़ाते जाएं, गैस के बिल बढ़ाते जाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते जाएं, तो ये अब ऑब्वियसली हम इसको अभी एक एक चीज के ऊपर बाकायदा एक अलहदा से बिल्कुल सही है, चलें वीडियो कर सकते हैं। बात ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर जाती है, आप ऊपर ले जाते हैं, नीचे जाती है, नीचे नहीं लाते, ये मसला पहली मर्तबा है। बिल्कुल, ये बहुत फैक्ट है। और मिडिल ईस्ट क्राइसिस में भी सिर्फ कुछ दिन के लिए $10 $12 नीचे आई, आपके पास 15 से 18 का कुशन आया, आपने कहा इतनी लेवी बढ़ा दो, हम सड़क बना देंगे, हम वो कर देंगे। इंटरनेशनल मार्केट में $2-4 ऊपर जाती है, आप फौरन ठोक के आवाम के ऊपर डाल देते हैं। बस यही है मसला। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा, थैंक यू वेरी मच।